ایک باپ نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ عائشہ کو عید الاضحیٰ بہت پسند تھی۔ وہ اپنے دادی جان سے پوچھتی ہیں، دادی جان، مسلمان عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کیوں کرتے ہیں؟ دادی کہتی ہیں، بیٹا، یہ ایک بہت ہی عظیم واقعہ ہے۔ یہ اللہ کے ایک عظیم نبی کی کہانی ہے۔ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے خلیل یعنی کہ اپنے دوست کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ بیٹا، یہ کہانی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جو اللہ کے دوست تھے۔ وہ اللہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وہ اللہ کے حکم پر اپنی ہر چیز کو قربان کر دیا کرتے تھے، لیکن ان کے دور میں لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ انہیں یہ بات سخت ناپسند تھی۔ انہوں نے ہتھوڑا لے کر بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ جب قوم کے بادشاہ کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا حکم دے دیا، زندہ آگ میں۔ عائشہ پوچھتی ہے، دادی جان، کیا وہ ڈرے نہیں؟ دادی جان کہتی ہے، بیٹا، لوگوں کو جب اس بات کا علم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے معبودوں کو یعنی کہ ان کے خداؤں کو توڑ دیا ہے تو انہوں نے انہیں زندہ آگ میں ڈال دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر توکل کرتے ہوئے آگ میں چلے گئے، لیکن بیٹا، پھر یہ ہوا کہ اللہ عز و جل نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس آگ نے انہیں بالکل بھی نہیں جلایا۔ پھر اللہ عز و جل نے انہیں حکم دیا کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دوسرے شہر میں چلے جائیں۔ پھر جب وہ اللہ کے حکم پر اپنی بستی کو چھوڑ کر دوسری بستی میں چلے گئے، ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ سالوں بعد اللہ نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری دی جو بڑے ہو کر نبی بنے تھے۔ جب ان کے بیٹے بڑے ہوئے تو اللہ نے انہیں خواب میں یہ حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دیں۔ انہوں نے 3 مرتبہ ایسا خواب دیکھا۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے سے اس بات کا ذکر کیا تو بیٹے نے کہا، اے ابا جان، آپ بالکل بھی مت گھبرائیے، اور جیسا آپ کا رب آپ کو کہنے کا حکم دیتا ہے ویسا ہی کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر قربان گاہ کی طرف ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں شیطان نے انہیں اپنے رب کا حکم ماننے سے روکنے کی کوشش کی۔ ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کریں۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ عز و جل نے حضرت اسماعیل کی جگہ پر ایک مینڈے کو جنت سے بھیج دیا اور اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا۔ بیٹا، اسی وجہ سے مسلمان سال کے بعد عید الاضحیٰ پر جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ صرف جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی بلکہ اپنی پیاری چیزوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنا ہوتا ہے۔ اور یہی نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
اللہ عز و جل کے گھر کی بھی تعمیر کی تھی، وہ گھر جہاں مسلمان سال کے بعد جا کر فریضۂ حج ادا کرتے ہیں۔ عائشہ پوچھتی ہے، دادی جان پھر ہمیں اس گوشت کا کیا کرنا چاہیے؟ دادی کہتی ہیں، بیٹا قربانی کے گوشت کے 3 حصے کیے جاتے ہیں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک حصہ رشتہ داروں کے لیے اور تیسرا حصہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے۔ عائشہ اور دادی بستی میں جاتی ہیں اور جا کر غریب گھروں میں گوشت تقسیم کرتی ہیں۔ بچے اور گھر والے بہت خوش ہو جاتے ہیں، وہ دادی جان کا اور عائشہ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں، دادی جان اب میں ہمیشہ لوگوں کا خیال رکھا کروں گی، اپنی خوشیاں اور اپنی چیزیں ان کے ساتھ بانٹا کروں گی، کیونکہ ایسا کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ پیارے بچوں، اگر آپ کو اس طرح کی ویڈیوز پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بہت جلد ایک اگلی سٹوری کے ساتھ، تو چینل پر وزٹ کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ دین سیکھیں عائشہ سے۔